بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، یہ تہذیب نسواں کتاب میں سے تربیت اولاد کے سلسلے میں پارٹ نمبر 2 ہے، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اولاد کے لیے اچھا نام تجویز کرنا بھی سنت ہے۔ سنت سے یہ ثابت ہے، چنانچہ حضرت ابو سعید اور حضرت عباس سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس کے ہاں اولاد ہو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں عبداللہ اور عبد الرحمن کو سب سے پیارے نام قرار دیا گیا ہے۔ بقول شاہ ولی اللہ، بچے کو عبداللہ اور عبد الرحمن سے معصوم کرنا در حقیقت اسے توحید سے آگاہ کرنا، باخبر کرنا اور توحید سے آشنا بنانا ہے۔ نام تجویز کرنے کے علاوہ 7 روز کے اندر اندر عقیقہ کرنا بھی سنت ہے۔ یہ ایک طرح کا صدقہ شکرانہ ہے کہ اللہ کی نعمت عطا ہونے پر اللہ کے حضور قربانی پیش کی جائے، بیٹے کی صورت میں 2 بکرے اور بیٹی کی صورت میں 1 بکرا۔ اولاد کے متعلق ان ابتدائی آداب کے بعد بچوں کی پرورش اور نگہداشت کا ایک خاصا طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بقول سید سلیمان ندوی، یہ بچوں کا آئینی حق اور والدین کا قانونی فرض ہے۔ اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، چونکہ بچوں کی زندگی میں استقلال نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے والدین کی نگرانی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ماں باپ کے دلوں میں بے پناہ شفقت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا ہے، تاکہ وہ تربیت کا کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں، اس طرح ان کے نگران حال رہیں کہ وہ پرورش پائیں تو بہت اچھی پرورش پائیں۔ دور طفولیت میں بچے کی پرورش کا انحصار دودھ پر ہوتا ہے، چنانچہ اسلام نے رضاعت یعنی دودھ پلانے کا خاص اہتمام کیا ہے۔ قرآن حکیم میں واضح حکم ہے، یعنی ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس ضمن میں اسی آیت میں یہ وضاحت ہے کہ رضاعت ماں کے ذمہ ہے اور ماں کا نان نفقہ باپ کے ذمہ ہے۔ جوں جوں بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کی معاشرتی، اخلاقی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز کے لیے ان کو سزا دو جب وہ نہ پڑھیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور اس عمر کے بچے کے بعد اس کے بستر الگ کر دو۔ ویور، یہ خاص توجہ طلب بات ہے کہ معاشرتی اعتبار سے ایک انتہائی اہم امر یہ ہے کہ اولاد میں تفریق نہ کی جائے، تفریق و امتیاز سے اجتناب کیا جائے، ورنہ اولاد میں باہم حسد و رقابت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ کسی بچے کی طرف زیادہ میلان ہو تو دوسرا بچہ محسوس کرتا ہے، اس طرح برتاؤ میں اور عدل و انصاف اور مساوات کا انداز اختیار نہیں ہوتا، تو اس میں عدل و انصاف اور مساوات کا انداز اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت نعمان کے والد حضرت بشیر بیٹے کے ہمراہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک غلام تھا، وہ میں نے اپنے بیٹے کو بخش دیا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایک ایک غلام بخشا ہے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس غلام کو واپس لے لو، خدا سے ڈرو، اپنی اولاد کے ساتھ مساوات کا سلوک کرو۔ بچوں کی فطری صلاحیتوں سے کام لے کر ان کی بہترین تربیت کی کوشش کرنی چاہیے۔ بقول سید وصی، ہر صلاحیت ایک 2 دھاری تلوار ہے، لہٰذا شروع ہی سے بچے کی فطری صلاحیتوں اور مطالبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ان کا رخ خیر کی طرف موڑ دیا جائے۔ بچے سے جب کوئی نیکی ظاہر ہو تو اس پر اس کی مناسب حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اگر اس سے کوئی برائی سرزد ہو تو تنہائی میں بیٹھ کر اس سے منع کرنا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے، اور الگ رکھ کے اس کو اس کی تربیت اچھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں سے اجتناب کر لے۔
تربیت اولاد میں بیٹیوں کا معاملہ زیادہ نازک ہے۔ باپ ہی نہیں، اکثر مائیں بھی اولاد کے ضمن میں بیٹوں ہی کی خواہش کرتی ہیں، اور بیٹی پیدا ہو جائے تو عموماً کوئی خوشی نہیں منائی جاتی۔ کچھ زمانہ جاہلیت کا سا حال ہے، جبکہ بیٹی کی پیدائش کی خبر پا کر باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اسلام نے دور جاہلیت کے رویوں کی اصلاح کی اور بیٹی کو اللہ کی طرف سے سلامتی کی بشارت قرار دیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو۔ پھر وہ فرشتے لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی پرورش اور نگرانی کرے گا، قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ لڑکیوں کی تربیت اور پرورش انتہائی خوش دلی، روحانی مسرت اور دینی احساس کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اس کے صلے میں خدا سے بہشت بری کی امید رکھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی، انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا یہاں تک کہ خدا ان کو بے نیاز کر دے، تو اللہ نے ایسے شخص کے لیے جنت واجب فرما دی۔ اس پر ایک آدمی بولا، اگر 2 ہوں تو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 ہوں تو بھی یہی صلہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے تو آپ اس ایک کی پرورش پر بھی یہی بشارت دیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر میرے پاس آئی اور اس نے کچھ مانگا۔ میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، وہ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھی آدھی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور خود نہ کھائی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ میں نے آپ کو یہ سارا ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا، جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ پس لڑکی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے اور نہ لڑکے کو اس پر کسی معاملے میں ترجیح دینی چاہیے۔ دونوں کے ساتھ یکساں محبت کا انداز اختیار کیا جانا چاہیے۔ جائیداد میں جو لڑکی کا حصہ ہے وہ خوش دلی کے ساتھ اس کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ یہ خدا کا فرض کردہ حصہ ہے، اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ لڑکی کا حصہ دینے میں ہیلے بہانے یا اپنی ثوابدید کے مطابق کچھ دے دلا کر مطمئن ہو جانا اطاعت شعار مومن کا کام نہیں ہے۔ ایسا کرنا خیانت بھی ہے اور خدا کے دین کی توہین بھی ہے۔ تو ویورز، آج تہذیب نسواں کتاب کی یہ جو چیپٹر ہے اس کے دونوں حصے مکمل ہو چکے ہیں، اور امید ہے آپ لوگ اس کو پسند کریں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔